اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جو تم نے تراویح کے اندر قرآن سنا، تراویح کے اندر قرآن پڑھا، تنہائی کے اندر قرآن پڑھا، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں، دوست ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر پورا قرآن پڑھا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کلام ہے جس کو میں نے آسمان سے تمہارے دلوں کی شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ یعنی یہ قرآن دلوں کی شفا ہے، دلوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے۔ اور ایک بات یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت بھی ہے، یعنی یہ قرآن ایک عظیم نصیحت بھی ہے، تمہارے سینوں کے اندر جو دل ہیں ان کے لیے اس کے اندر شفا بھی ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے یہ ان کے سینوں کے اندر جو دل ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے۔ تو اس آیت سے میرے محترم بھائیوں بات معلوم ہو رہی ہے کہ دل انسان کے بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کے اندر یہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، دلوں کے اندر کجی بھی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات دل الٹے بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات دلوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یعنی یہ دل مختلف روحانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں ان دلوں کی شفا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر ہے۔ یہ رب کا قرآن دلوں کی شفا بن کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس قرآن کو سمجھنے کی، اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں دل، اس کو صحت مند ہونا اور تندرست ہونا اور بہترین ہونا یہ بھی حد ضروری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ اور آگے فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، انسان کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ کئی اتنے ایسے لوگ ہیں زبان سے ہر وقت گپیں، ہر وقت جگتیں، ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں ایسے لوگ، ان کا دل وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو میرے اللہ کو درکار ہے۔ وہ قلب سلیم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو زبان بڑی خوبصورت استعمال کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی درست کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنا ضروری ہے میرے محترم بھائیوں، یہ والا برتن جو ہمارے سینے کے اندر ہے یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری شکلیں، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اس برتن کو دیکھتا ہے، تمہارے اس دل کو دیکھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں قیامت کا دن ہوگا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں قیامت کے دن حساب کیسے ہوگا، کیسے پتا چلے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں نے تمہارا یہ برتن کھولنا ہے، اس برتن کا ڈھکن میں نے اٹھانا ہے۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے جب ان کا یہ برتن کھلے گا، اس کا ڈھکن اٹھے گا، ان کے اس برتن سے خوشبوئیں آئیں گی، معطر ہوگا، پاکیزہ ہوگا، خوشبوئیں ہوں گی۔ اور کتنے ایسے بیچارے بھی ہوں گے جن کا جب یہ ڈھکن کھلے گا تو اس برتن کے اندر تعفف اور بدبو اور بہت ہی بدصورت قسم کی مہک ان کے اس برتن سے اٹھے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو
تو میرے محترم بھائیوں چیزیں تو کافی ساری ہیں، انشاءاللہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس برتن کے اندر نہ ہوں تو بہتر ہے، ہر حال میں نہ ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ چیزیں اس برتن کے اندر ہمارے دل کے اندر ہیں تو میرے محترم بھائیوں نہ تراویح کا فائدہ ہوگا، نہ روزے کا فائدہ ہوگا، نہ قیام کا فائدہ ہوگا، نہ نماز کا فائدہ ہوگا، نہ تلاوت کا فائدہ ہوگا، اگر وہ چیزیں ہمارے دل کے اندر داخل ہوگی۔ 5 چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور 5 چیزیں وہ رکھوں گا جو اس دل کے اندر ہونی چاہیے، جن کا ہونا بے حد ضروری ہے، پھر انشاءاللہ ہمارا تھوڑا سا بھی نیک عمل اللہ اس کے اندر اپنی رحمت شامل فرما کے انشاءاللہ کافی کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو اس دل کے اندر نہ ہو، جو تمہارے میرے اور آپ کے اس برتن کے اندر، اس دل کے اندر وہ چیز نہ ہو، وہ چیز ہے ریا۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوا، نمائش۔ میرے محترم بھائیوں میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس کوئی اس قسم کے الفاظ ہوں جن الفاظ کے ساتھ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے ریا۔ اگر یہ دل کے اندر ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، بڑے بڑے عمل جن کے اوپر بڑا انسان سرمایہ خرچ کرتا ہے، وہ عمل بیکار اور ضائع ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے اگر یہ انسان کے دل کے اندر ریا ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں کان کھول کے سنیں، جہنم کو جواریوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زناکاروں سے نہیں بھڑکایا جائے گا۔ جہنم کو سب سے پہلے نیک بندوں سے، انہی سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وہ نیک بندے کون سے ہوں گے؟ وہ مولوی، وہ قاری، وہ سخی، وہ مجاہد، جس کی اس برتن کے اندر، جس کے اس سینے کے دل کے اندر ریا تھی، اللہ سب سے پہلے انہی لوگوں سے جہنم کا ایندھن اکٹھا کریں گے، جہنم کے شعلے، اور جہنم انہی سے بھڑکائی جائے گی۔ اتنا خطرناک ہے میرے محترم بھائیوں یہ ریا، یہ دکھلاوا اتنا خطرناک ہے۔ اتنے بڑے عمل ہیں، قرآن کا قاری ہونا اور شہید ہونا، سخی ہونا، بڑے عمل ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں صرف اس نجاست کی وجہ سے اتنا بڑا وبال، اللہ معاف کرے اگر ریا ہے میرے اور آپ کے دل کے اندر میرے محترم بھائیوں، تو پھر نیک اعمال بھی ہمارے لیے وبال بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری امت کے اندر چھوٹا شرک نہ آ جائے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریا ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ نمود و نمائش ہے۔ میرے محترم بھائیوں آج دیکھیں کوئی بھی نیکی ہے، کسی کی تلی کے اوپر کوئی دھیلا انسان رکھ رہا ہے تو وہ بھی کیمرے کے اندر ہے، وہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ کوئی صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے تو صحیح کرنے سے پہلے وہ لکھتا ہے اپنے گروپس کے اندر، اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اندر لکھتا ہے کہ جناب میں نے عمرہ شروع کر دیا ہے، میں طواف کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ کوئی بھی نیکی میرے محترم بھائیوں آج زیادہ تر نیکی جب بھی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کریں دریا میں ڈال دیں کہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے، بس اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں یہ بہت خطرناک چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ نیکی، ہر نیکی کیمرے کے سامنے، ہر نیکی لوگوں کے سامنے کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں۔ میرے محترم بھائیوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ اس انجام سے ہم سب کو بچائے۔ جب یہ ریاکار اللہ کے سامنے آئیں گے اللہ ان کو کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، چلے جاؤ، میں اللہ کے پاس تمہارے عملوں کا صلہ نہیں ہے، تم دنیا میں جن کے لیے کرتے تھے جاؤ ان کے پاس،
میرے پاس تمہارے عملوں کا صلہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے عمل میرے لیے نہیں تھے۔ کتنی بڑی میرے محترم بھائیوں حسرت اور کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا جب اللہ کہیں گے کہ میرے ہاں پلٹ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ نے محاسبہ کرنا ہے، اس ریا کو نکالنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں کسی میرے عمل کے اندر ریا تو نہیں۔ کتنے ایسے عمل ہیں میرے محترم بھائیوں نہیں پتہ چلتا، انسان اس لیے اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا خوبصورت عمل کرتا ہے، تو یہ عمل میرے محترم بھائیوں وبال جان بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس ریا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز، دوسری چیز میرے محترم بھائیوں یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر 265 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنی، شاید عبداللہ بن عمر سے سنی، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر جو حدیث کے امام ہیں، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، لیکن جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل کے اندر، جس کے اس برتن کے اندر، جو سینے کے اندر ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندا کر کے الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، جب سے میں نے حدیث سنی ہے، میں زاروں قطار رو رہا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اللہ پیسے زیادہ دے دے، اچھی جاب مل جائے، اچھا سٹیٹس مل جائے، تو کبھی تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم ہر گھڑی امتحان کے اندر ہیں، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ سوچیں اگر مال وافر ہے، اقتدار وافر ہے، پیسہ واپس ہے اور عہدہ بڑا خوبصورت مل گیا ہے، عزت بڑی مل گئی ہے، تو سمجھیں جتنی بڑی عزت ہے، جتنا بڑا عہدہ ہے، اتنی بڑی آزمائش کے اندر آپ مبتلا ہیں۔ تکبر سے میرے محترم بھائیوں بچنا ہے، اور کوشش کریں تکبر کو مارنے کی کوشش کریں۔ اس کا ایک بہترین اصول ہے، وہ لوگ جو غریب ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، سب سے زیادہ ان کو ترجیح دیں، ان کی بات بڑے دھیان کے ساتھ سنیں، وہ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یہ میری بات سننا ہی نہیں چاہتا، نہیں، بلکہ جتنے زیادہ غریب لوگ ہوں میرے محترم بھائیوں ان کو خوبصورت ٹائم دیں، ان کی بہترین طریقے سے بات سنیں۔ اپنے تکبر کو مارنے کے لیے میرے محترم بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت سنت ہے، آپ اکثر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ میں مسکین ہی دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہوں، اور مسکینوں کے ساتھ ہی اللہ کے نبی اکثر جب تلاش کیا جاتا تو آپ غربا کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ کھڑا کرے۔ بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورات کے عالم تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، مسلمان ہوئے، بڑی عزت ہے۔ تو ایک دفعہ آپ نے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑا وزن اٹھایا ہوا ہے، بازار کے اندر جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ اپنے غلام سے کہہ دیتے اتنا بڑا وزن ہے اب تمہاری عمر، کہتے ہیں نہیں میں نے یہ وزن اس لیے اٹھایا ہوا ہے، یہ کام کاج میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے تکبر کو مار رہا ہوں، کہیں میرے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ عبداللہ تو وہ ہے یہودیوں کا بھی بڑا عالم ہے، تجھے اسلام کے اندر آ کر بھی بڑی عزت مل گئی ہے، کہیں میرے دل کے اندر تکبر نہ آ جائے، اس لیے میں نے یہ وزن اٹھایا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں نہ دنیا کے اوپر، دنیا کے مال کے اوپر تکبر کریں، اور نہ نیکی کے اوپر تکبر کریں۔ نیکی کا تکبر بھی لے ڈوبتا ہے، اور دنیا کا تکبر بھی میرے محترم بھائیوں لے ڈوبتا ہے، اتنا خطرناک ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، انسان دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ اس تکبر سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ حالات اچھے کر دیں، جتنی خوبصورتی زندگی اللہ دیں، جتنی آسانی کریں، اتنے زیادہ مٹتے جائیں، اتنے زیادہ عاجز ہوتے جائیں۔ دیکھنا میرا اللہ اتنی قدر کرے گا آپ کے اس عمل کی وجہ سے۔ میرے اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ مزید دے گا، مزید مہربانیاں کرے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب زندگی گزارو گے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو، میرے منہ پہ میری تعریف، میرے مخالف کے منہ پہ اس کی تعریف۔ یہ دو چہروں والا انسان جس کا کام ہی منافقت کرنا ہے، میرے محترم بھائیوں بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر آج میرے محترم بھائیوں آپ غور کریں، پتہ نہیں کتنی مسجدوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی لے لی، اور ہیں کیا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام دشمنی کے اندر اتنے لوگ سرگرم ہیں میرے محترم بھائیوں، ذرا اندازہ کیجئے۔ یہ انسان جس کے اندر منافقت ہے، جو اندر کچھ ہوتا ہے اس کے اور باہر کچھ ہوتا ہے، بیان کچھ کرتا ہے اس کے خیالات کچھ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کے لیے، میرے محترم بھائیوں یہ بندہ بڑا خطرناک ترین بندہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان فی النار من نار۔ فرمایا یہ دو رخا بندہ، دو منہ والا بندہ، دو چہروں والا بندہ جب اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو دو آگ کی زبانیں دے دے گا، دو زبانیں اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کی دے دے گا۔ یہ دنیا کے اندر دو رخا انسان تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کبھی بھی انسان کو منافقت نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ وہ بات کرے جو انسان کے دل کے اندر ہے، وہ زبان پر آئے جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ اگر یہ بھی چیز انسان کے دل کے اندر شامل ہوگی تو سمجھ لیجئے آپ کا دل جو ہے وہ بیمار ہے، وہ آپ کو خطرناک ترین نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چوتھی چیز میرے محترم بھائیوں بڑی ضروری ہے کہ انسان کے دل کے اندر حسد اور بغض نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک انسان نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، داڑھی شریف بھی رکھی ہو، نیک لبادہ اس نے اوڑھا ہو، لیکن ہر وقت اس کے دل کے اندر کوڑ، ہر وقت اس کے دل کے اندر بغض، اور بغض بھی کن کے؟ بہن کے خلاف، بھائی کے خلاف، چچا زاد بھائیوں کے خلاف، اپنے ہمسایوں کے خلاف بغض رکھتا ہو، حسد کے جذبات رکھتا ہو۔ میرے محترم بھائیوں اتنا خطرناک ہے یہ معاملہ۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغض سے، حسد سے، نفرت سے، عداوت سے بچ جاؤ، یہ اتنی خطرناک دل کی بیماری ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو میرے محترم بھائیوں اپنی دعاؤں کے اندر یہ بات شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دل کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ بڑی خطرناک بیماریاں، بڑے بڑے قتل میرے محترم بھائیوں، بڑی بڑی دشمنیاں جنم لیتی ہیں صرف بغض اور حسد کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل اس کے پیچھے حسد تھا، اور اتنا خطرناک اس نے جرم کیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے برابر اس کو جرم ملتا رہے گا۔ یہ میرے محترم بھائیوں دل کی خطرناک ترین بیماری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حسد سے محفوظ فرمائے، اللہ بغض سے نجات عطا فرمائے، اللہ دل کو پاکیزہ بنائے۔ اور میرے محترم بھائیوں پانچویں بات، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ انسان کے دل کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے۔ بخل بڑا خطرناک معاملہ ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا جاتا ہے جس انسان کے اندر بخل ہوتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان
پریشان کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ تنگ زندگی گزارتا ہے، قبر کے اندر بھی تنگی کا مظاہرہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور حشر کے اندر بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر جب وہ اپنے اس بخل کو دیکھے گا پچھتائے گا، شرمندہ ہوگا، اور سب سے زیادہ افسوس کرے گا کاش میرے اندر بخل نہ ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، آج بخل پتہ نہیں چلتا، یہ دل کی بیماریاں نظر تو آتی نہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ٹھیک کر رہا ہوں، اتنا بخیل بندہ ہو جاتا ہے، اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ نہ تو اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے تو جو سمجھدار والد ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو خوشیاں دوں، میں ان کے اوپر خرچ کروں، میں ان کو نوابوں کی طرح دیکھوں، میں ان کی خوشی کا بندوبست کروں۔ لیکن جب بخل آ جائے، اللہ معاف کرے، تو بخیل بندے کو اپنی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی۔ قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک کے بعد یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرے کہ یہ میری روزی کے اندر شامل ہوں گے، میرے رزق کے اندر شامل ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندے بخل کرتے ہیں وہ اپنے حق میں اس کو بہتر نہ سمجھے، بلکہ بل ہوا شر لہم، یہ بخل کرنا، یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی نیکی سے محروم رہیں گے اور کل قیامت بھی اللہ کے سامنے سرخرے نہیں ہو سکیں گے۔ میرے محترم بھائیو، کتنے ایسے لوگ ہیں نیکی کے معاملے کے اوپر خرچ کرنے میں ان کا جی گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، یاد رکھیں اگر آپ بخل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نہ مسجد کا نقصان ہے، نہ مدارس کا نقصان ہے، نہ اللہ کے کسی غریب بندوں کا نقصان ہے، نقصان صرف تیرا ہوگا۔ تو ساری زندگی جوڑتا رہے گا، جمع کرتا رہے گا، تیرے کام نہیں آئے گا، تیرے بعد آنے والے تیرے وارث خوب انجوائے کریں گے، اور قبر کے اندر تیری اس بیماری کی وجہ سے، تیرے اس بخل کی وجہ سے تو شامت کے اندر ہوگا اور باہر والے لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بتا تجھے کیا ملا؟ نہ دنیا کے اندر عزت ملی، نہ دنیا کے اندر سرخرو ہو سکا، نہ قبر کے اندر امن میں آ سکا، نہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکا۔ اتنی خطرناک چیز ہے میرے محترم بھائیو بخل۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ اس بخل سے بھی انشاءاللہ نکلنا ہے، اس کنجوسی سے نکلنا ہے۔ اللہ کے گھروں کے اوپر خرچ کریں، مدارس کے اوپر خرچ کریں، اور بالخصوص جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنی تاکید آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے معلوم ہونے لگا کہ شاید اللہ ہمسائے کو وراثت کا حقدار بنا دے، اتنی تاکید ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، یہ بخیل بندہ جو اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتا، ہمسایوں پہ کیسے کرے گا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ اس بخل سے نجات عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے دل کے اندر ریا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر نفاق ہے، اگر انسان کے دل کے اندر بغض اور حسد اور بخل ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کو ان نیکیوں کے اندر پھر دل نہیں لگے گا، پھر ان کو یہ نیکیاں اچھی نہیں لگیں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا، میرا مسجد کی طرف آنے کو جی نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیو، وہ اپنے اس سینے کو دیکھے، اپنے اس دل کا محاسبہ کرے، یہ بیماریوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ بعض اوقات دل مردہ ہو جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل مردہ ہو جاتے ہیں، جس کا دل مردہ ہو جائے پھر اس کو نماز اچھی نہیں لگے گی، نیکی کی طرف اس کا جی نہیں آئے گا۔ اپنے دل کی اصلاح کرے۔ بے شمار دعائیں اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اللہ میرے دل کو کھول دے، میرے دل کو وسعت عطا فرما، میرے دل کے اندر نور پیدا کر دے۔ بے شمار دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی مانگتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بھی اپنے دل کے اندر بات شامل کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ان 5 بیماریوں سے انشاءاللہ اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ 5 وہ چیزیں جو میرے محترم بھائیو دل کے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، خوبصورت چیز، اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ ہمیں
اپنے لیے مخلص بنا دے۔ کمال کی چیز ہے پر ہے بڑی مشکل، اخلاص بڑا مشکل ہے میرے محترم بھائیوں، خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ اخلاص ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ایسے بھی مخلص لوگ گزرے ہیں۔ نبی علیہ السلام جنت کی بات کر رہے تھے تو ایک صحابی ساتھ بیٹھا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا۔ کہا اللہ کے نبی اگر میں ابھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا تو جنت کے اندر ہوگا۔ اب اس کا اخلاص دیکھیے، اللہ کے لیے مخلص دیکھیے کس قدر وہ مخلص انسان ہے۔ یہ اخلاص اس کو نیکی کے اوپر ابھار رہا ہے، کیونکہ اخلاص یہ شک و شبہات کو، یہ ان قسم کی چیزوں کو دور کرتا ہے، انسان کو خالص بناتا ہے۔ وہ اتنا مخلص انسان تھا، اس نے کہا کہ دنیا کی کھجوروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اللہ کی جنت کے اندر جاتا ہوں، وہاں کھجوریں کھاتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں لڑا، شہید ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے ہاتھوں کے اندر کھجوروں کے خوشے ہیں، وہ تناول فرما رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو بندہ مخلص ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اخلاص ایک لمحے کا بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک نیکی اگر انسان ایک لمحے کے لیے اخلاص کے ساتھ کر جائے، اخلاص کے ساتھ کر جائے، اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری زندگی کے گناہ اس کے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اخلاص نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اخلاص والے لوگ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت واقعہ سورہ شعراء آیت نمبر 61 کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، مصر سے بھاگے، تو جب دیکھا کہ آگے دریا ہے، آگے سمندر ہے، اور جب قوم نے پیچھے دیکھا تو پیچھے فرعون کی فوج ہے، وہ گھبرائے۔ کیا کہتے ہیں قوم موسیٰ تھوڑا سا ان کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ اور تھوڑا سا ان کے اندر وہ چیز ختم ہوگی، فوراً گھبراتے ہیں کہ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، ہم تو دھر لیے جائیں گے، ابھی جائے۔ میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور دوسری چیز جن کے اندر توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب سامنے میرے محترم بھائیو پانی کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، گھبراہٹ تو بڑی ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ضرور رہنمائی کرے۔ میرے محترم بھائیو اس کو اخلاص کہتے ہیں، اللہ کے لیے خالص ہونا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اخلاص بھی انشاءاللہ ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے اور توکل بھی پیدا کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو توکل کمال کی چیز ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ پوری دنیا سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، سارے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے جس کے دل کے اندر توکل آ جاتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن متوکل بندہ وہ نہیں گھبراتا، وہ کہتا ہے جو میری قسمت کے اندر ہے، آزمائش لکھی ہے، بیماری لکھی ہے، مصیبت لکھی ہے، وہ آ کے رہے گی۔ جو میری قسمت کے اندر نہیں ہے میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، ضرور اللہ مجھے پہنچے گا، ضرور میری طرف اللہ آئے گا، ضرور میری مدد کرے گا۔ متوکل بندہ، توکل کرنے والا بندہ میرے محترم بھائیو اس کا ایمان یقین کمال کا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن میرے محترم بھائیو ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی آزمائش آئی نہیں، توکل کا ستیہ ناس، فوراً کہتے ہیں کہ بس فلاں نے یہ کر دیا، یہ فلاں کی وجہ سے، فلاں نے تعویذ ڈالے ہیں، فلاں نے ٹونا کیا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں ہمارے پاس حسد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اوپر توکل نہیں، کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ آزمائش، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہو سکتی نہیں۔ اور کتنے بھائی میرے سامنے بھی گلا کرتے ہیں کہ قاری صاحب بڑی دیر سے ہم دعائیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ سنتا کیوں نہیں۔ دیکھیں توکل کا عالم دیکھیں، ذرا اندازہ دیکھیں کہ اللہ سنتا نہیں، میری اللہ سن نہیں رہا۔ میرے محترم بھائیو توکل کرنے والا کبھی بھی یہ جملے نہیں نکالتا، اس کو پتہ ہے کہ میرے حق میں جو بہتر ہے میرا اللہ کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو یقین ہے کہ میرے حق میں میرے اللہ کا ہر فیصلہ بہترین فیصلہ ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، اور توکل بڑے بڑے دکھوں سے نجات دے دیتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔
ایک دشمن آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے آ کر آپ کی تلوار پکڑ لی اور کیا کہتا ہے، میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا، کون بچائے گا۔ اب میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے میرے نبی کا توکل کیسا ہے، میرے نبی کا اللہ کے اوپر بھروسہ کیسا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ توکل نصیب ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور راوی بیان کرتا ہے جب اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، اللہ کے نبی تلوار پکڑ لیتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو توکل بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن میرے محترم بھائیو جن کے اندر توکل نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ در در پر دھکے کھاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، فلاں کے پاس گیا جی ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے، اللہ اللہ کر دے ہمارا کاروبار چل پڑے، ہمیں اولاد نہیں مل رہی، در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اولاد کا نہ ملنا، کاروبار کا بند ہو جانا، کسی بھی پریشانی کا آ جانا، میرے محترم بھائیو یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا میں اور آپ اپنے قریب نہیں جتنا میرا اللہ میرے اور آپ کے قریب ہے۔ میرا اللہ کبھی بھی وہ فیصلہ نہیں کرے گا جو میرے اور آپ کے حق میں برا ہو، وہ بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ بڑے ہی اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی آپ کے پاس ہیں، غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، ابو بکر خاموش ہو جائے، ان اللہ معنا، ابو بکر ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ میرے محترم بھائیو یہ توکل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ توکل ہے میرے اور آپ کے مرشد کا، یہ توکل ہے میرے اور آپ کے پیر کا۔ فوراً کہتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، ہمارے ساتھ ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے۔ اور یقیناً میرے محترم بھائیو پھر اللہ نے آپ کو سبق دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توکل نصیب فرمائے، اللہ یہ خوبی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو یہ صفات اگر عام ہوتی جائیں گی انشاءاللہ آپ کا دل بڑا ہی خوبصورت ہوتا جائے گا، بڑا اعلیٰ ظرف آپ انشاءاللہ بنتے جائیں گے، آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کا دل انشاءاللہ سب سے زیادہ چمکنے والی چیز کی طرح ہو جائے گا، چراغ سے زیادہ روشن ہو جائے گا اگر آپ کے دل کے اندر اخلاص آ گیا، توکل آ گیا، بڑا ہی پاکیزہ دل انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تیسری چیز میرے محترم بھائیو بات اختصار سے کرتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت یہ بڑی کمال کی چیز ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے گویا وہ اللہ کی محبت کے اندر دیوانے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سکون ہی نہیں آتا جب تک وہ نماز نہ پڑھ لیں، ان کو سکون ہی نہیں آتا جب تک وہ تلاوت نہ کر لیں، ان کو سکون اس وقت آتا ہے جب وہ پہلی صف کے اندر ہوتے ہیں، ان کو سکون اس وقت آتا ہے جب وہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کی عزت کی قسم روتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے با جماعت نماز نہیں پڑھ سکے، اللہ کی عزت کی قسم وہ روتے ہیں، اتنی محبت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ کی اتنی شاندار محبت ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم فلاں نیکی سے محروم ہوئے ہیں، وہ راتوں کو روتے ہیں۔ ایک صحابی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی، جماعت نکل گئی، ساری رات گھر کے اندر روتے رہے، اپنے آپ کو کوستے رہے، حتیٰ کہ ساری رات جگایا اس وجہ سے اس نفس نے آج میری نماز
جماعت سے لیٹ ہو گئی، اس وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف کے اندر رکھا، روتے رہے، اتنا احساس ہوا کہ اللہ کی محبت کے اندر آج میری عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکی۔ میں اور آپ غور کریں میرے محترم بھائیوں، میری اور آپ کی محبت اللہ سے کتنی ہے؟ ہمارے دل میں تو کبھی اللہ کا خیال بھی نہیں آیا اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ ہیں اللہ کے اچھے بندے، نیک بندے، اور کتنے کثیر تعداد کے اندر ہیں جو غفلت کے اندر ہیں، جن کے دلوں کے اندر دنیا اور دنیا کی آسائشیں گھر کر چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، ایک آخری بات انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر خوف اور امید ہونی چاہیے۔ امید اور خوف بھی انسان کے دل کے اندر ہو، یہ بڑی کمال کی چیز ہے کہ امید ہو کہ اللہ معاف کر دے گا، اور خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں پکڑ نہ لے، کہیں اللہ گرفت نہ کر لے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، آپ اپنے صحابی کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، وہ مرض الموت کے اندر تھا، سکرات الموت کے اندر تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سوال کیا کہ کیا ہے تیرے ساتھ، تیری کیفیت کیسی ہے، تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے قال ارجو اللہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی پہلی بات تجھے ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا، اور ساتھ کہتا ہے وَأَخَافُ ذُنُوبِي، اور مجھے اپنے گناہوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے، گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے دل کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، خوف اور امید، اللہ تعالیٰ امید کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں کا خوف ہو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ انسان دل کے اندر امید بھی رکھے اور خوف بھی رکھے۔ اور میرے محترم بھائیو، پانچویں چیز انسان اللہ کی ملاقات کا شوق بھی اپنے دل کے اندر رکھے کہ اللہ سے ملنا ہے، انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پوچھیں گے اپنے بندوں سے کبھی تمہارے دل کے اندر میری ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا، کبھی شوق پیدا ہوا؟ لوگ کہیں گے اللہ کے نبی اللہ ہاں، اسی لیے تو ہم مسجد کے اندر آئے تھے، اس لیے ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، اسی لیے تو آپ سے ڈرتے رہے کہ آپ سے ملنے کی تمنا تھی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا میرے بارے میں ریمارکس، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال تھا دنیا کے اندر؟ اللہ کے نیک بندے کہیں گے کہ ہمارا ذہن تھا کہ جب اللہ سے ملاقات کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائیں گے وجبت مغفرتی لکم، اللہ فرمائیں گے تمہارے اس جملے کی وجہ سے، تمہاری اس امید کی وجہ سے، اور میں رب سے ملنے کے شوق کی وجہ سے، اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں معاف کر دیا، میری مغفرت تمہارے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ یہ پانچ خوبیاں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ پانچوں چیزیں ہمارے دل کے اندر آ گئی میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ عبادت کے اندر لذت آئے گی، مزہ آئے گا۔ دنیا کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جنت، آپ دنیا کے اندر انشاءاللہ جنت کی خوشبو محسوس کریں گے جب یہ چیزیں آ گئی۔ تو میرے محترم بھائیو کیسے آئیں گی؟ جب میں اور آپ کوشش کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔